रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना काम भी साथ में कर रहे होंगे। बच्चों, अभी हम उर्दू की क्लास शुरू कर रहे हैं। उर्दू की क्लास में आप आज पढ़ेंगे यौम-ए दिफा। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 36 खोल दें। यौम दिफा का मतलब है जब दुश्मन की फ़ौज ने हमारे मुल्क पे हमला किया था, तो हमारी बहादुर फ़ौज ने जब अपने मुल्क का दिफा किया था, अपने मुल्क को बचाया था, तो उसको कहते हैं यौम दिफा। इस उन्वान के अंदर आप यौम दिफा के हवाले से बहुत सी मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। ठक 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 अहमद, जो छठी जुमात का तालिब इल्म था, क्लास 6 का आपकी तरह एक स्टूडेंट था, ने अपने दादा के कमरे के दरवाज़े पर दस्तक दी, यानी दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर आ जाओ। अहमद के दादा अली गौहर साहिब, जो अपने बिस्तर पर बैठी ऐनक लगाए अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे, ने ऐनक उतारती हुई कहा, अस्सलामु अलैकुम दादा जान। अहमद ने कमरे में दाखिल होकर मुअद्दबाना सलाम किया, यानी अदब के साथ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वापस आ गए आप स्कूल से? दादा जान ने अहमद की सलाम का जवाब देते हुए कहा, जी दादा जान। दादा जान, क्या आपको मालूम है कि कल 6 सितंबर है? अहमद ने दादा जान के पास बैठते हुए पूछा। जी बिल्कुल बेटा, मुझे मालूम है, दादा जान ने अखबार एक तरफ रखते हुए जवाब दिया। दादा जान, हमारी उस्तानी साहिब बता रही थी कि सितंबर 1965 में भारत के मक्कार हिंदुओं ने हमारे प्यारे वतन पर रात के वक्त चोरों की तरह छुप कर हमला किया और चाहा पाकिस्तान को हड़प कर जाए। अहमद ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन ये अलग बात है कि हमारी बहादुर अफवाज ने इसे तस नस करके रख दिया। दादा जान की आवाज़ में अचानक जोश सिमट आया। बच्चों, उस्ताद ने 6 सितंबर के हवाले से अहमद को बताया कि मतलब ये किस तरह हिंदुओं ने रात के अंधेरे में चुपके से हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान पर हमला किया था और फिर हमारी बहादुर फ़ौज ने किस तरह अपने मुल्क का दिफा किया था। क्यों दादा जान, भारत ने ऐसा क्यों किया? अहमद ने तजस्सुस का इजहार किया। तजस्सुस का यानी बहुत ज़्यादा जुस्तजू और तहक़ीक़ के साथ पूछा। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपको अपने मुल्क की तारीख़ के बारे में दिलचस्पी है और ये जानकर कि आप अपनी माज़ी के मुतालिक, माज़ी कहते हैं जो गुज़रे हुए वाक़यात होते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस कौम के बच्चे अपना माज़ी भुला देते हैं वो मुस्तक़बिल में कभी कामयाब नहीं हो पाते। दरअसल बेटा, इन मक्कार भारतीयों ने पाकिस्तान को दिल से कभी भी तस्लीम नहीं किया, यानी भारत ने कभी भी पाकिस्तान को दिल से नहीं माना और हमेशा हमारी पाक धरती को तबाह करने की नाकाम कोशिशें करते रहे हैं और उसकी हमेशा से ये कोशिश होती है कि हमारे मुल्क को वो तबाह बर्बाद करे। इसके लिए वो बहुत कुछ करते रहते हैं जिसमें वो हमेशा नाकाम होते हैं। ये हमारे हमेशा से ही दुश्मन रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, दादा जान ने कहा। जी बिल्कुल दादा जान। अहमद दादा जान की मज़ीद करीब होकर बैठ गया। जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया तो वो इस गलत फहमी में मुब्तला था कि वो अपनी ज़्यादा तादाद और असलह की बलबूती पर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। यानी जिस वक्त पाकिस्तान पर ये हमला किया गया तो भारत को ये खुशफहमी थी कि वो उनके पास बड़ी तादाद में असला भी है और वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकती है, मगर उसने पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज से बुरी तरह से मार खाई। ज़मीनी फ़ौज जो होती है उसको बड़ी फ़ौज कहते हैं,
تو انہوں نے ہمارے بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ وہ لڑی۔ بھارتی افسران نے دیکھا کہ ان بزدلانہ حملوں کا پاکستانی فوج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ اب سوائے اپنی ایئر فورس سے مدد مانگنے کی ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ انہوں نے اپنی ایئر فورس سے مدد مانگی کہ وہ کسی طرح انہیں پاکستانی بری فوج کے حملے سے بچائے۔ ایئر فورس کہتی ہے جو ہوائی فوج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس اب کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی ایئر فورس سے مدد مانگی کہ ہمیں اس مشکل سے اب نکال دے۔ ان بھارتی افسران کی درخواست پر بھارت کی ایئر فورس نے حرکت کی اور ان کی مدد کو پہنچ گئی۔ ان کی مدد کے لیے 4 ویمپائر طیارے آئے۔ مدد کے لیے 4 ویمپائر طیارے جو ہے آئے۔ طیارے کہتے ہیں جہازوں کو۔ بھارتی فضائیہ کی بدقسمتی کہ اس وقت پاکستان ایئر فورس کے ایک جانباز اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی معمول کی پرواز پر تھے، یعنی وہ جہاز میں بیٹھی جہاز کو اڑا رہی تھی۔ انہیں اپنی طیارے کی ریڈیو پر پیغام ملا کہ چھم کے علاقے میں بھارتی ایئر فورس کی جہاز گھس آئے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر آئے ہیں، انہیں فوراً سبق سکھایا جائے۔ پیغام موصول ہوتی ہی انہوں نے بجلی کی سی تیزی دکھائی اور اپنے طیارے کا رخ موڑ کر اس سمت کر لیا جہاں دشمن کی نشاندہی کی گئی تھی۔ جلد ہی انہیں دشمن کی 4 ویمپائر طیارے نظر آئے، یعنی جیسے ان کو پیغام ملا، انہوں نے جیسے ہی پیغام کو وصول کیا تو انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ان طیاروں کا رخ کر ان کی پیچھے جو ہے وہ لگ گئی اور جلد ہی انہیں ان 4 طیاروں کے پاس وہ نظر آئے۔ 4 ویمپائر طیارے اور ہمارا ایک طیارہ، اس نے کیسے مقابلہ کیا؟ دادا جان نے سانس لینے کے لیے کچھ دیر توقف کیا تو احمد سے صبر نہ ہوا، فوراً ہی بول پڑا، ارے بابا بتا رہا ہوں نا۔ دراصل ہمارے پائلٹ گھبراتے نہیں، انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے مدد مانگنے کی درخواست بھی نہیں کی اور دشمن کے مقابلے پر اکیلے ہی ڈٹ گئے۔ اس وقت بھارتی افسران کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب انہوں نے اپنی تیاری ایک ایک کر کے تباہ ہوتے دیکھی۔ سرفراز رفیقی شہید نے ان کی تیاری فضا ہی میں ایک ایک کر کے تباہ کر دیے۔ انہوں نے 4 طیاروں کو آگ کے جلتے الاؤں میں تبدیل کرنے کے بعد ایک فاتحانہ قلعہ بازی لگائی تو جہاں پاکستانی فوج کے جوانوں نے پرجوش نعرے لگائے، انہیں مبارکباد پیش کی، وہی دوسری طرف دشمن کی فوج بھی انہیں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکی، یعنی انہوں نے اکیلے ان 4 جہازوں کا مقابلہ کیا اور ان کو فضا میں ہی تباہ برباد کیا۔ دادا جان مسکرا دیے، واہ کیا بات ہے ہماری فوج کی۔ احمد نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے خوشی اور جوش سے ملی جلی آواز میں کہا، اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ 1965 کی جنگ کا پہلا فضائی معرکہ تھا اور اس پہلی فتح کا سہرا اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی شہید کے سر رہے گا۔ دادا جان نے احمد کو بتایا۔ دادا جان، کیا آپ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کے بارے میں مزید معلومات جانتے ہیں؟ احمد نے سوال کیا۔ بیٹا، اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی شہید 20 مئی 1935 کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی تھی۔ رفیق شہید بہت ہی نفاست پسند، دبلے پتلے اور خوبرو اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ رفیقی شہید اپنے فرائض پرسکون طریقے سے حد درجہ بہادری اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے تھے، دادا جان نے بتایا۔ دادا جان، بھارت کتنا برا ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ بزدل بھی، اور ہمارے فوجی جوان بہت بہادر ہے۔
احمد نے دادا جان سے فخری انداز میں کہا۔ ہاں بالکل بیٹا، اور یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ وہ بہادر اور قابل فخر شہید جنہوں نے ہمارے لیے اپنے وطن کے لیے اور اپنی جانیں قربان کر دی، وہ بھی ہمارے جیسے گوشت پوش کے انسان تھے۔ ان کی بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، باپ، بھائی اور دوسرے رشتہ دار تھے۔ زندگی انہیں بھی پیاری تھی، لیکن انہوں نے کوئی بھی رشتہ خاطر میں لائے بغیر ہمت نہیں ہارے اور ہتھیار نہیں ڈالے۔ ان شہیدوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اپنے ملک اور قوم کا سر بلند کر دیا۔ آج جب ہم سر فخر سے بلند کر کے خود کو پاکستانی کہتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری سلامتی کے ضامن ہمارے وہ جلیل القدر شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں صرف اس لیے قربان کی تھی کہ تاکہ ان کے ہم وطن ایک پروقار زندگی گزار سکے۔ بیٹا، آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرو۔ آج آپ بچے ہو، کل جوان ہو کر آپ نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، معاملات سنبھالنی ہے۔ احمد بیٹا، میری آپ کو نصیحت ہے کہ اپنے وطن کی محبت کو ہمیشہ دل میں بسائے رکھنا اور شہداء کی قربانیاں کبھی مت بھلانا۔ آپ چاہے کسی بھی شعبے میں قدم رکھو، اپنے وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھنا، دادا جان نے احمد سے کہا۔ انشاءاللہ، احمد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بچوں، یہ پڑھائی 6 ستمبر کے حوالے سے تھی۔ اس میں آپ لوگوں نے جتنی معلومات حاصل کی، آپ لوگ اس پڑھائی کو بار بار کیجئے، گھر میں دہرائیے، مشکل الفاظ کے معنی اوپر لکھتی جائیے اور مشکل الفاظ کی دہرائی بار بار کیجئے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔